ساری کہانی شروع ہوئی. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے حکومتوں میں رہے ہیں, دیکھیں اگر ایس پی آگے جا کر ڈاکٹر صاحب اگر پولیس کا ایس پی یہ جو آگے جا کر جو کچھ ٹرموائل آنے والا ہے اس کی پیچ بندی کے طور پر ساری توپوں کا رخ متحدہ کی طرف, ساری میڈیا کا فوکس متحدہ کی طرف, ساری ٹیبل سٹوریز کا فوکس متحدہ کی طرف, یہ اس کے لیے کسی نے ایک اور سٹوری گڑی اور آپ کے سامنے وہ سٹوری لیا ہے. اس کے اتنے تکنیکی اتنے ناقص کمزور اور گڑے گئے پہلو ہیں, میں تو ایک ایک پہلو کو کھول کر آپ کے سامنے بتا سکتا ہوں, لیکن میں وقت بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ ٹیبل سٹوری ہے. ڈاکٹر صاحب عمیر صدیقی کی جے آئی ٹی ٹیبل سٹوری, معظم علی کی جے آئی ٹی ٹیبل سٹوری, حماد صدیقی کے بارے میں کے ٹی سی 2009 سے 2013 تک وہ ساری ٹیبل سٹوریز, آپ کے تنظیم کا, کراچی تنظیم کا انچارج تھا, اور جتنی چیزیں نکل رہی ہیں وہ سارا اسی میں کورسپونڈ کر رہے ہیں. آپ سب اتنے بڑے سیاسی لیڈران ہیں, آپ سب کو نہیں پتا تھا کہ کے ٹی سی میں یہ کچھ ہو رہا ہے, حماد صدیقی یہ کچھ کر رہا ہے, سہولت مرزا کے آپ بیانات اٹھا لیں وہاں پہ بھی یہی چیزیں, یہ ساری ٹیبل سٹوریز آپ کے خلاف ہی کیوں بن رہی ہیں؟ اس لیے بن رہی ہے کہ میرا میڈیا ٹرائل کرنا ہے, کسی کو متحدہ قومی موومنٹ کو مسلسل میڈیا ٹرائل کی زد میں رکھنا ہے, پاکستان کے لوگوں کو متحدہ قومی موومنٹ سے گمراہ کرنا ہے. این 246 کے الیکشن کے بعد اور اتنے فاروق ستار, let's talk it and let's put it on the table. کس کے کیا مقاصد حاصل ہوتے ہیں ان کے کا میڈیا ٹرائل حاصل کرنے سے؟ اگر آپ دونوں مل کے کسی اپنے چینل کی کسی پالیسی کے تحت یہ پروگرام کر رہے ہیں اور مجھے نہیں بولنے دینا چاہتے ہیں تو میں آپ سے اجازت لے لیتا ہوں. آپ دونوں بہت اچھے کامنٹ کر رہے ہیں, آپ اکیلے دونوں ہی پروگرام کر لیں, ورنہ میرا پورا جواب جانے دیں, میرا پورا جواب جانے دیں, ورنہ اگر مجھے نہیں بولے تو آپ دونوں ویسے ہی پروگرام کر لیں. میں یہاں سے چلا جاتا ہوں, میں کانوں سے ایئر فون نکال, یہ ہینڈ فری نکال لیتا ہوں اور کیمرے کے سامنے سے ہٹ جاتا ہوں. اگر مجھے بولنے دینا کاشف عباسی تو دیکھیں, یہ مجھے نہیں پتا سلمان اقبال کی پالیسی ہے, اے آر آئی کی پالیسی ہے, مبشر لقمان کی ہے, ارشد شریف کی ہے, کاشف عباسی کی ہے. میں تو کاشف عباسی کو اس وقت پروفیشنل اینکر سمجھوں جب وہ چیف منسٹر کو لائن پر لے اور میرے سامنے بات کرائے. تھوڑی دیر پہلے آپ سے میں آپ کو تھوڑے فیکٹس بتا دیتا ہوں, اور مردوں کی طرح میرے سامنے بات کریں. میں آپ کو فاروق ستار صاحب میں آپ کو فیکٹس بتاتا ہوں جی. ہم نے ابھی بھی اناؤنس کیا پروگرام میں کہ شرجیل محمد صاحب کو پہلے بھی ٹرائی کی, جو ترجمان ہے حکومت کے صوبائی کے, کہ آپ آئیے پروگرام کے اندر جواب دیں کہ یہ ایس پی صاحب نے کس کی کیا حکومت اس بارے میں جانتی تھی یا نہیں. آئی جی کو پروگرام میں آنے سے پہلے میسج بھی لکھوا چکے کہ جناب ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, ایس پی صاحب نے جو کیا اس کے اوپر آپ آگے بیان دیں ہمیں. میں کوشش کر سکتا ہوں, میں زبردستی لوگوں کو گلے سے پکڑ کے کالر سے پکڑ کے پروگرامز میں نہیں لا سکتا. اگر وہ نہیں آنا چاہتے, میرے پاس صرف ایک چیز ہے اس وقت, ایک ایس پی کی پریس کانفرنس ہے جو کہ حکومتی ریاستی ملازم ہے, وہ اگر وردی پہن کر دو لوگوں کو کیمروں کے سامنے کھڑا کر کے کہتا ہے کہ بیان دو, آپ اون کرتے ہیں طاہر لمبا آپ کا کارکن ہے, وہ کھڑے ہو کے کہتا ہے میں رو کے پاس ٹریننگ لینے گیا تھا, میں کیا کروں, آپ کہتے ہیں میں اس کے اوپر بات ہی نہ کروں. کیسے نہ بات کروں صاحب, میں معظم علی خان کی جے آئی ٹی یا اس کا پکڑا جانا, وزیر داخلہ بیان دیتے ہیں کہ سب سے اہم ترین مورا تھا یہ, میں نے نہیں کہا. سہولت مرزا آپ کا کارکن تھا, ہے, جس نے خود ویڈیو پہ آ کے بہت سے بیانات دیے, میں نے نہیں کہا, سہولت مرزا نے کہا. بہت سی دوسری جے آئی ٹیز جس کے بارے میں رضوان قریشی آپ لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہمارا پروگرام کرتے ہیں, میں کیا کروں. کتنے اچھے لگ رہے ہیں, مجھ سے زیادہ ٹائم آپ لے رہے ہیں, مجھ سے زیادہ ٹائم ارشد شریف لے رہے ہیں. تو اگر آپ کو سہولت مرزا کو بھی آج دوبارہ یاد کرنا ہے, اگر موسم کی جے آئی ٹی کو بھی آج دوبارہ یاد کرنا ہے, جبکہ یہ دونوں جے آئی ٹیاں ان کے اعترافی بیانات اللہ کے فضل و کرم سے میری ماؤں نے, میری بہنوں نے, میری بیٹیوں نے, میرے بزرگوں نے, میرے نوجوانوں نے سب کے منہ بند کر دیے. جب بیلٹ کی طاقت سے ایک عوامی عدالت نے مجھے باعزت بری کیا ان تمام الزامات سے جو لگے, اور میں آپ کو کہتا ہوں آج ایک ٹاک شو کریں, جناپور کا الزام جو میرے دو آدمی سو کال, یہ طاہر اور جنید کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ ان کی بات کر رہے ہیں, تو میں آپ کو اگر ایک بات بتاؤں کہ جناپور کا الزام تو ان سے زیادہ کریڈیبل لوگوں نے کور کمانڈر جنرل نصیر اختر کور 5 میں لگایا تھا متحدہ قومی موومنٹ پر. بریگیڈیئر ہارون نے جی ایچ کیو اسلام آباد سے آ کر پریس کانفرنس کی تھی مجھے ملک دشمن ثابت کرنے کے لیے, مجھے پاکستان کا غدار ثابت کرنے کے لیے, مجھے بھارتی ایجنٹ ثابت کرنے کے لیے. بریگیڈیئر امتیاز نے, ایک معتبر نام اس وقت کا, اس نے میرے خلاف الزام لگایا, لیکن 17 سال کے بعد
وہ الزام ان دونوں نے میرے خلاف میڈیا پر آ کر واپس لیا. کتنے ٹاک شوز آپ نے کیے, کتنے 11 مارچ سے لے کر 23 اپریل تک آپ نے کتنا فاروق ستار صاحب یہ بھی ٹاک شو میں ہوا, نصیر اختر صاحب کے بیان کا حوالہ دیا, جنا پور کو الزام کو واپس لینے کا حوالہ دیا. اگر آپ غیر جانبدار ہیں, اگر آپ آزاد میڈیا ہیں, آپ کا اپنا بائس اور اپنا تعصب نہیں ہے, تو پھر ایمانداری سے ساری باتوں کو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب میں میری بات سنیے, میں معافی چاہتا ہوں صاحب, یہ جتنے چیزوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ سب کسی آزاد میڈیا پہ ہی آیا تھا. میں نے اس الزام کو اسی چینل پہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب میرے خلاف لگایا بھارتی ایجنٹ ہونے کا. 1,94,052 مرتبہ میں نے اس الزام کو کی مذمت کی ہے. میں پھر مذمت کرتا ہوں, پھر مسترد کرتا ہوں. اس کے باوجود بھی آپ سہولت مرزا کو لانا چاہیں, لے آئیں, کورٹ میں لے جائیں سہولت مرزا کے بیان کو. کیا یہ دوبارہ مقدمہ کھلے گا؟ کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی. بالکل, آج آپ اپنے مقصد کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں سہولت مرزا کو, تو بے شک کرے. موسم 6 ماہ سے اسی گھر میں رہ رہا تھا. موسم کی اریسٹ صرف پلیٹ میں سجا کر برطانوی حکومت کو, جس میں جو 2 مطلوب افراد تھے ان پر ان کا انٹرسٹ ختم ہو گیا تھا, کیونکہ یہاں کوئی پرو کی بات ہوئی تھی, کچھ لینے دینے کی بات ہوئی تھی, تو ایک نئی طریقے سے سجا کر موسم کو زبردستی اریسٹ کیا گیا. انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کرے کاشف, اپنی ساتھ کو مت خراب کرے. ڈاکٹر صاحب میں معافی چاہتا ہوں آپ سے, اب ذرا میری بھی سن لیں, آپ کو مکمل جواب کا موقع دیا گیا ہے. یہ جو آپ الزامات کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر جنرل نصیر اور بریگیڈیئر امتیاز اسی چینل پر آ کر اسی چینل پر بیان دیے تھے. میں معافی چاہتا ہوں صاحب, آپ اس آزاد میڈیا کو میں انشاءاللہ پریس کانفرنس میں آپ سے ملوں گا. بالکل بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. بالکل بہت شکریہ. فاروق ستار صاحب, آپ نے کہا کہ سلمان اقبال یہاں پہ کمپلیٹ ایڈیٹوریل فریڈم ہے, کسی کے کہنے پہ نہ کوئی پروگرام ہوتا ہے نہ سوال ہوتا ہے, اور ایک جنون سوالات جو آج اٹھے ہیں وہ ہمارا حق ہے. اور یہ آج کل کاشف ایک وتیرہ بن گیا ہر سیاسی جماعت کا. جب آپ ان سے تھوڑا بہت کوشچن کرنا شروع کریں تو کہتے ہیں جناب آپ کا کوئی ایجنڈا ہے, ہم نے کوئی ٹکٹ لینے ان کے, ہم نے جا کے اسمبلی میں بیٹھنا ان کے. اب وہ چلے, ایک سیاسی جماعت نہیں ہے. وہ انفارچونیٹلی چلے گئے ہیں, لیکن ان کو میں یہی بتانا چاہ رہا تھا, وہ اتنے آپ نے الزام لگائے کہ ہم ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں. وہ جو خبریں جو جنا پور کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ اسی چینل میں اسی جگہ پر ایک میڈیا چینل نے, اسی کے اینکر نے جب بریک کی تو اس وقت میڈیا آزاد تھا, کیونکہ وہ خبریں آپ کے حق میں تھی. آج یہ خبریں میں نہیں لے کے آ رہا, میں تو آپ سے صرف سوال پوچھ سکتا ہوں کہ جناب جو الزامات لگے ہیں وہ اس میں کیا یہ لوگ آپ کے ورکرز ہیں, کیا یہ ان سے آپ کا تعلق ہے؟ اگر ہے تو جو الزام لگا رہے ہیں اس کے اوپر جواب دینے کا, اسی وجہ سے آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ اس کے اوپر جواب دیجئے. اور یہ فورم آپ کے علاوہ یہاں کوئی نہیں ہے, تو آپ سکون سے اپنا جواب دیں جو بھی دینا چاہتے ہیں, لیکن سوال پوچھنے کا میرا پھر بھی حق ہے. ایک بریک لے لوں اگر اجازت دیں تو, بریک بعد واپس آتے ہیں تو مزید اس ایشو پہ بات کرتے ہیں.